إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بزرگان محترم عزیز نوجوان دوستوں بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، 2 جمعہ قبل میں نے اسلام سے خارج کرنے والے امور کا تذکرہ کیا تھا کہ ایسی کچھ باتیں اور ایسے کچھ کام کہ اگر آدمی ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر لے گا تو اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، دین سے باہر ہو جائے گا، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں مرتد ہو جانا، واپس پلٹ جانا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، دین کو قبول کرنے کے بعد آدمی کے مرتد ہونے کے لیے بھی کچھ کام ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی اگر انجام دے دیا تو وہ آدمی مرتد ہو جائے گا، اور یہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کو اگر آدمی اپنایا تو اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے 2 اہم باتیں آئی تھیں، تو ایک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا یعنی کہ شرک کرنے کی بات، اور دوسری بات آئی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑانا۔ تو آئیے مزید اور کچھ باتیں ہم معلوم کرتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں میں آج کل بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ جانتے نہیں کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ یہ ایک اور بات جو کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے تو یہ کہ کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں اور جو طریقہ آپ نے زندگی گزارنے کا بتایا ہے اس سے بہتر دنیا کے قوانین ہیں یا کسی اور کا طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہوا اللہ کے رسول کے طریقے سے بھی بہتر ہے، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہر ملک اور اپنی جگہ پر ہر جماعت اپنے کچھ قوانین اور اصول بناتے ہیں۔ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے، ہمارے اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے بہتر سے بہترین قانون بنے، اور ہر ملک اپنی جگہ پر جو سب سے بڑا دانشور ہو سکتا ہے یا دانشوروں کی ایک ٹیم بنا کر ان کے ذریعے ملک کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ لیکن چاہے دنیا کے سارے دانشور مل کر بھی اگر انسانوں کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہ احکام اور یہ قوانین زیادہ بہتر ہیں اگر کہتے ہیں، اور کوئی مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے ہماری اپنی اس دنیاوی زندگی کے لیے آئے ہوئے احکام
جماعت کی بنائے ہوئے قوانین کو اگر ترجیح دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے احکام کے بارے میں بتایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ رب العالمین کی کلمات، اس کی باتیں سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری باتیں جو ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے متعلق ہو، ہر بات میں سچائی پائی جاتی ہے۔ اخبار، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سچائی اللہ تعالیٰ کی ہر خبر میں ہے، چاہے وہ خبر ماضی سے متعلق ہو کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا، پرانی قوموں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے ایسا کیا تو ان کا یہ انجام ہوا۔ جو کچھ بھی ماضی کے تعلق سے اللہ نے بتایا اس میں بھی سچائی ہے، اور آئندہ آنے والے مستقبل کے تعلق سے آخرت اور آخرت کے بہت سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں اور اللہ کے رسول کی زبانی ہم کو بتایا ہے۔ تو ہر بات سچائی پر مبنی ہے، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا ہے۔ اور جتنے احکام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دیے ہیں، ہماری اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے، اقتصادی زندگی کے لیے، ہر طرح کے معاملات، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں چھوڑی ہے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام ہم کو دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہی سب سے بہتر ہے اور یہ سب کے سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر یہ کہا کہ کسی اور ملک کے قوانین یا کسی اور جماعت کے اصول یہ زیادہ بہتر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے بھی، اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ آپ نے جو سنت کی شکل میں ہمارے لیے طریقہ مقرر کیا، بتایا، یہ اس سے بھی اچھا ہے، اگر کوئی کہے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر کے اس سے نہیں مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ آج ہمارے اپنے پاس کچھ اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر ہم دوسری اور قوموں کے احکام کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اپنے پاس بہت سارے لوگوں کے گھروں میں حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی یا ان کی بہن کی اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے شادی کے بعد، تو عام طور پر لوگ لڑکے سے انتقام لینے اور لڑکے کے گھر والوں سے انتقام لینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکام بتائے ہیں اس سے آگے بڑھ کر، جیسے آج بہت سارے لوگ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ملک نے جو قانون مقرر کیا ہے تو اس قانون کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ملک کے قانون کو ترجیح دی تو ایسی صورت میں لڑکے کو اور لڑکے کے گھر والوں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن شریعت کے قانون کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس سے تو ہمیں کوئی ہمارے اپنے دل کی آگ بجھتی نہیں ہے، یہ سوچ کر بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بات ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کسی بھی حکم میں، کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کے حکم سے آگے کسی اور کے حکم کو جانا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے ہوئے ہر حکم کے آگے اپنا سر تسلیم، اپنا سر جھکا دے اور سر تسلیم خم کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ ایسا آدمی کیوں کافر ہو جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ایک طرف سے وہ ان کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کے تعلق سے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس قرآن میں اول تا آخر جو سیدھا راستہ ہے اسی راستے کی رہنمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس قرآن کے متعلق، اور اسی طرح سے دوسری اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی باتیں ہمارے لیے ہیں
سب کی سب ہدایت کی باتیں ہیں. ہدی للناس اللہ رب العالمین نے بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، سارے دنیا کے لوگوں کے لیے اسی قرآن مجید کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اپنے لیے رہنمائی اور اپنے لیے ہدایت کسی اور چیز میں تلاش کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اسی لیے ہم لوگ جمعہ کے خطبے میں بار بار سنتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ خطبہ پڑھا کر سنایا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں بھی سناتے اور دیگر مختلف اور سب باتوں میں بھی، کہ جہاں یہ اعتراف کرتے ہیں، صراحت کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سنت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا بتایا ہوا منہج ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم نے کسی اور کے طور طریقوں کو ترجیح دی، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ اپنے طور پر کہ جن کے اندر یورپی تہذیب رچی بسی ہوتی ہے اور ہمارے اپنے اسلام نے جو کچھ بھی طریقہ ہمیں کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا اور دیگر بہت سارے آداب ہمیں بتائے ہیں، تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان سب باتوں کو حقیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو کہ یورپی قوم نے متعین کیا ہے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. کتنے ایسے مسلمان آج نہیں ہیں جو اپنے آپ کو رئیس زادے سمجھتے ہیں، اونچے خاندان والے، اللہ کا دیا ہوا کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہیں، لیکن اللہ ہی کے مقرر کردہ ان آداب اور ان احکام کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک کر آگے دنیا کی قوموں نے جو طریقہ متعین کیا تو اس طریقے کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں. کتنے بڑے عیب کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین سے پیار نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے آداب اور احکام کو وہ پیچھے چھوڑ کر دنیا والوں نے جو طور طریقے بتائے، جو آداب بتائے، ان کو اپنا کر فخر کرتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت اونچے ہیں. نعوذ باللہ، ایسی اونچائی سے، ایسی رفعت سے اللہ کی پناہ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ دین کی باتوں کو اپنانے میں آدمی اونچا ہوتا ہے. تو یہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم کو بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے برابر اگر کسی کو کرتے ہیں وہ خود ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت جہنم کے اندر کفار اور مشرکین یہ کہا کریں گے اپنے معبودان باطلہ کو دیکھ کر، یا پھر اسی طرح سے دنیا میں وہ بڑے بڑے لیڈران اور یہ سب کہ جن کی باتیں مان مان کر وہ لوگ چلتے رہے، تو وہاں جا کر یہی کہیں گے واللہ ہم لوگ تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جب ہم تم لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دے رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چھوڑ کر تمہاری باتوں میں ہم آ گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے برابر اگر کسی کو قرار دے رہا ہے وہ خود ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو چے جائے کہ جو آدمی ایک مخلوق کے بتائے ہوئے طور طریقے کو خالق کے بتائے ہوئے طور طریقے اور آداب پر اگر ترجیح دینا چاہے، اسے اگر بہتر سمجھنا چاہے تو اس کا انجام تو اور بھی بدترین ہوگا. تو یہ ہمارے اپنے لیے آج معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آج کچھ ایسے بھی احکام جو اللہ رب العالمین نے یقیناً جو بھی حکم دیا، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا تو ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہے. آج کتنی خواتین ہیں جو پردے کے حکم پر اعتراض کرنے والی ہیں کہ پردہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے تو اس میں سراسر ظلم ہے. اور فلاں قومیں جو پردے کا حکم کہتے ہیں کہ سب مرد اور عورت سب برابر برابر ہیں، جب مرد بے پردہ گھومتے ہیں تو عورتوں کو بھی اسی طرح سے بے پردہ گھومنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اس طرح سے ان کی باتوں میں آ کر یہ کہتی ہے
کہ ہاں فلاں قوم کی باتیں زیادہ بہتر ہیں. اور اسی طرح سے تعدد ازواج کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. اور اسی طرح سے میراث کے بہت سارے احکام ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے درمیان تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے کہ بیٹی کو اگر ایک حصہ ملتا ہے تو بیٹے کو اس کا ڈبل حصہ ملے گا. ایسی بہت ساری باتوں کو لے کر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے احکام کے اندر عدل و انصاف نہیں پایا جاتا. تو یہ سب ایسے مسلمانوں کی باتیں کہ جن کے اندر خود ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے مسلمان لیکن دین کے اعتبار سے سراسر جاہل، دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل کر لیا مگر دین کے اعتبار سے دین کے الف با کو بھی نہیں جانتے. اور ایسے لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ہاں فلاں قوم جو یہ کہتی ہے کہ مرد و زن برابر ہونا چاہیے، سب کے حقوق برابر ہونا چاہیے، وہی زیادہ بہتر ہے. اسلام نے اس طرح سے جو فرق کر رکھا ہے یہ سراسر ظلم ہے کہتے ہیں. تو یہ اللہ کے حکم پر انسانوں کے بنائے ہوئے احکام اور ان کے قوانین کو ترجیح دینا اور بہتر سمجھنے کی بات ہے. ورنہ اگر اللہ رب العالمین ہی کو ہم اس پر ایمان اگر رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رچ بس نہ جائے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی جانب سے آیا ہوا ایک ایک حکم ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھتے جائیں اور ان کے سامنے جھکتے چلے جائیں اور کسی طرح کا کوئی اعتراض اور کوئی یعنی کہ جس کو ہم چو چرا کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بات ایک مسلمان نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے اپنے لیے خطرے کی بات ہے کہ آج نئی نسل جو اپنے دور پر اسلام پر اعتراض کر رہی ہے کہ آج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس دور کے لیے اسلام مناسب نہیں کہنے والے کہتے ہیں. یہ آج ہی کی بات نہیں، سابقہ بھی لوگوں نے کہہ دیا ہے. آج سے 100 سال 200 سال پہلے کی بھی تاریخ کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اعتراض کرنے والے اور کوئی دوسرے نہیں مسلمان ہیں. کتابیں لکھنے والے مسلمان کاتبین ہیں، لکھنے والے لکھ چکے ہیں کہ آج کا دور بڑا ہی ترقی یافتہ دور ہے، یہ 20ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہے اور یہاں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اب اسلام کے یہ احکام ان پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہم دنیا میں اور پیچھے جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. حالانکہ ایسے بد دماغوں کو اور جاہلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا نے آج جو بھی ترقی کی ہے یہ ساری ترقی ہمارے اپنے قرآن و حدیث کا اس کے طفیل ہے. قرآن و حدیث ہی کے اندر اشارات بتائے گئے ہیں کہ دنیا میں آپ کو ترقی کرنے کی راہیں قرآن و حدیث کھولتے ہیں. تو اس قوم نے قرآن و حدیث ہی کے سہارا لے کر دنیا کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں اور آج بھی برابر ترقی کی راہیں کھولتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، تدبر کرتے جا رہے ہیں اور ایک سے ایک نئی نئی چیزیں ایجاد بھی کرتے جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ ان کے اپنے دماغ کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں تدبر کرنے غور کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم لوگ اسی طرح سے اعتراض کرتے کرتے بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور کے لیے اسلام کے یہ احکام قابل عمل نہیں ہے. اسلام کے اندر ترمیم ہونی چاہیے، اس کے قوانین کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. آج کے بہت سارے مسلمان یہ آواز اٹھاتے ہیں. دنیا کے سامنے آج جو کچھ بھی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت یہ سب کچھ ہمارے اپنے مسلمانوں ہی کے طفیل یہ سب کچھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج اس قوم نے ہمارے اپنے علماء کی لکھی ہوئی بڑی بڑی عظیم عظیم کتابیں آج بھی یہ لوگ اپنی لائبریریوں میں محفوظ رکھتے ہیں.
دنیا میں ہمارے اپنے مسلمان ایک سے ایک بڑے بڑے سائنسدان گزر چکے ہیں، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی حقیقتیں بتائی ہیں اسی کی روشنی میں، اسی کے اندر یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے دین کے لیے، یہ ہمارے اپنی زندگی کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ آج کوئی مسلمان اگر دین کے حکم کو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے کو حقیر سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا والوں کے بتائے ہوئے طور طریقے اور ان کے آداب کو اگر بہت زیادہ ترقی کا زینہ سمجھتا ہے، تو یہ بندہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہمارے اپنے پاس، ہمارے اسلام کے اندر جو احکام ہم کو بتائے گئے ہیں، تو ان میں کچھ احکام وہ بھی ہیں جو غلطیوں پر اور جرم پر سزا کے طور پر، جسے ہم حدود کے نام سے جانتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا تو جواب میں بدلے میں اسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، جسے ہم قصاص کا قانون کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چوری اگر کسی نے کی ہے تو اس کے لیے ایک مقدار بتائی گئی کہ اتنی مقدار سے بڑھ کر اگر کوئی چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کے جرم میں مبتلا ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کر، جسے ہم سنسار کہنا کہتے ہیں، سنسار کر کے ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے احکام پر بھی مسلمانوں سے خود اعتراض کرنے والے اٹھتے ہیں کہ یہ سب ایسے قوانین ہیں کہ ان کے اندر بے رحمی پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین جو کہ اپنے بندوں پر خود اپنے آپ سے بھی، ایک بندہ میں اپنے آپ پر اتنا رحم نہیں کر سکتا جتنا کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرتا ہے، لیکن ایسے ارحم الراحمین پر یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ قانون کہ کسی زناکار کو سنسار کر کے ہلاک کیا جائے، کسی قاتل کو قتل کیا جائے، کسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے، تو ان سب کے اندر بے رحمی پائی جاتی ہے۔ اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو کہ ارحم الراحمین ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ اعتراض براہ راست ہو رہا ہے، اور بندہ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتا ہے کہ میں کس پر اعتراض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس نے بنایا اسے کیا معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم انسان کیسی کیسی حرکتیں کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے اندر اگر کئی سزائیں نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کچھ بن جائیں گے، انسان سے درندہ اور حیوان بن جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے قوانین بنائے ہیں، اور آج دنیا اچھی طرح سے دیکھ رہی ہے کہ اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون چھوڑ کر اپنے طور سے جو قانون ان سزاؤں کی یہ مقرر کر رہے ہیں، ہر حکومت اپنی اپنی جگہ پر کیا کیا قانون بناتی ہے، کتنے سال قید، اتنا جرمانہ، یہ وہ کتنے قانون بنا رہی ہے، مگر ان جرائم میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ آج کڈنیپ کر کے لے جانا اور زنا بالجبر کر کے جان سے مار دینا، آئے دن ایک بھی خبر، یہ ایک بھی اخبار اس خبر سے خالی آپ کو نہیں ملے۔ جتنے بھی آپ پرنٹ میڈیا پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور دیکھنے والا آپ سنیں گے، دیکھیں گے، سب کے اندر روزانہ ضرور آپ کو یہ چیز ملے گی کہ فلاں کے ساتھ ریپ ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جو قانون بناتی ہے اس جرم کو روکنے کے اندر، اس کے اندر صلاحیت ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہاں وہ اس جرم کو روک سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں، دنیا والے آج نہ قتل روک پا سکتے ہیں، نہ چوری روک سکتے ہیں، نہ زناکاری روک سکتے ہیں، نہ شراب نوشی، کوئی چیز نہیں روک سکتے۔ اگر یہ دنیا والے آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جو قانون متعین کیا ہے، کوئی بھی حکومت اللہ کا قانون سمجھ کر نہ صحیح، لیکن ان قانون کو اگر اپنی حکومت میں جگہ دے دے اور قتل کرنے والے کا قتل کرنا شروع کر دے، اور اسی طرح سے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، اور جو شادی شدہ
تو یقین مانیے کہ اس معاشرے کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر یہ جرائم آئے دن کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دنیا والے اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو چھوڑ کر جتنے بھی قانون بنا لے جرائم کو روکنے کے لیے، جرائم ہرگز رک نہیں سکتے، آئے دن بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ کیا کیا جو لوگ نہیں دیکھتے کہ کیسا کیسا گینگ ریپ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ابھی قریب میں بالکل یہ بات خبروں میں بالکل سرخیوں میں عام تھی کہ گاڑی سے جاتے ہوئے لوگوں نے تقریباً 14-15 لوگوں نے گاڑی کا راستہ روکا اور گاڑی میں جتنے مرد حضرات تھے ان سب کو اتار کر نیچے باندھ دیا گیا اور انہی کے سامنے ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ زناکاری کی گئی۔ نعوذ باللہ، یہ سب کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے قانون کی پیروی کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو تب یہ ممکن ہے۔ لیکن آج ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر اس طرح کے جماعتیں اور ایسی نئی نسل ابھرتی ہے جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے یہ قوانین ہمارے لائق نہیں ہیں، ہماری اپنی زندگی کے مطابق نہیں ہیں، ہماری اپنی زندگی بڑی اونچی زندگی ہو گئی ہے، ترقی یافتہ زندگی ہو گئی ہے اور ہمارے اپنے اسلام میں تبدیلیاں لانی چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر اعتراضات کرتے ہیں اور بلکہ اللہ پر غیر اللہ کی باتوں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم ایسی بات ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے دل میں اس طرح کا عقیدہ رکھا تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا جب تک اپنی ان باتوں سے وہ توبہ کر کے پھر یہ اعتراف نہیں کرتا کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہی دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے، اللہ ہی کا حکم ساری دنیا کے لیے مناسب ہے اور وہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ اعتراف جب تک وہ دل سے نہیں کرے گا دوبارہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اور بھی اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ معلوم کرتے جائیں گے کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے شیطان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کس طرح میں ایک مسلمان کو اس کے اسلام سے دور کر سکوں۔ شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے شیطان کے چنگل میں آنے سے بچیے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس میں داخل ہوتی ہے وہ یہی کہ کوئی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا نہیں تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین یہی بات بتاتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر بتاتے اپنی ذات کی قسم کہ تمہارے پروردگار کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے رسول یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اپنے مسائل میں آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں، اپنا قاضی آپ کو نہ بنائے۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف اتنی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کر دیتے اس فیصلے سے راضی جب تک نہیں ہوں گے یہ مومن نہیں ہوں گے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، اپنا سر جھکا دیں گے، اسے مان لیں گے۔ یہ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آج اگر کوئی بھی مسلمان اپنے کسی بھی مسئلے میں، اپنے کسی بھی جھگڑے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آگے بڑھنے کی بجائے اسے چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی مدد چاہتا ہے یا کسی اور قانون کی مدد کی طرف اگر آگے بڑھتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اسی کے اندر ایک وہ بات بھی داخل ہوتی ہے جو آج ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے بھی بلند ہو گیا ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسا بندہ بھی
سرے سے اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی اور کے حکم کو بہتر سمجھنا، اور یعنی تو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانا، یا اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ میں اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے مقام سے بھی بلند ہو چکا ہوں۔ جیسا کہ آج بہت سارے صوفیہ حضرات اس طرح کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم باطنی لوگ ہیں، ظاہر تو بس آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام سے بھی اونچا اٹھا دیا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کے لیے کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ عبادت کیے بغیر کی زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ کی بندگی ہی میں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے مرتے دم تک جو بندہ عمل کرے گا وہی مومن ہے۔ کوئی اگر اپنی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ میں اس مقام سے بلند ہو گیا ہوں کہ مجھے شریعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں ایسی باتیں جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.